قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے۔ البتہ تفسیر قرآن ایک سادے الفاظ میں جو قرآن کے بارے میں مختصر سی گفتگو، ورنہ ہم کہاں اور قرآن کہاں اور تفسیر قرآن کہاں۔ تو اب تک گفتگو ہو چکی بعض موضوعات کے بارے میں، اور کل ہماری گفتگو ہوئی الحمدللہ رب العالمین کے بارے میں، اور ہم نے توجہ دلائی کہ عالمین کے بارے میں انشاءاللہ اس سورہ حمد کے بعد یا کسی اور دن تفصیل سے ڈسکشن کریں گے، کیونکہ عالمین کا جو مفہوم ہے اس سے بہت زیادہ معرفت ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور انسان اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے اور خداوند تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کو ایک حد تک پہچانتا ہے۔ تو عالمین پہ کچھ گفتگو پہلے ہوئی، انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو جو ہم نے توجہ دلائی تھی کہ انشاءاللہ بعض مخلوقات کے بارے میں، ڈائناسور کے بارے میں جو ایک ڈسکشن ہو سکتا ہے، اور اصل ہدف جو ہے وہ یہ ہے کہ تاکہ پتہ چلے کہ ہم کتنے ضعیف ہیں، کتنی مختصر سی ہماری عمر ہے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ کا نظام کتنا بڑا ہے، کتنا قوی ہے۔ تو کل ہماری مختصر سی گفتگو ہوئی مالک یوم الدین کے بارے میں، اور خواہش تھی کچھ مومنین کی کہ اس کو دوبارہ ہی شروع کیا جائے، کیونکہ وہ آخر میں 1-2 منٹ ہو کے ختم ہو گئی تھی۔ تو مالک یوم الدین سے ہم گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ مالک کے معنی وہی ہیں کہ جو اردو میں ہوتے ہیں، اور اردو جو ہے مرکب ہے عربی، فارسی اور ہندی کی، اور ہندی گرامر کی۔ گرامر ہمارے عام طور پہ ہندی استعمال ہوتی ہے، مؤنث مذکر بھی جو ہے وہ ہندی، یعنی جو انڈیا کی لینگویج تھی وہ استعمال ہوتی ہے۔ باقی جو الفاظ ہیں وہ عام طور پر جو ہے عربی فارسی کے ہیں، کچھ ہندی کے ہیں، کچھ کہیں ترکی کے ہیں، لیکن یہ عربی، فارسی اور ترکی کے جو بھی الفاظ ہیں وہ در حقیقت ڈائریکٹ نہیں آئے ہمارے ہاں، وہ فارسی سے ہوتے ہوئے آئے ہیں۔ تو مالک عربی لفظ ہے، لیکن ہمارے ہاں فارسی سے ہوتا ہوا آیا ہے۔ اور مالک کے معنی ہیں ایک صاحب اختیار، اور کوئی چیز کسی کے اختیار میں ہو اور مکمل طور پہ ہو اور مجبور نہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالک اس دنیا کا بھی ہے اور اس پوری کائنات کا ہے، جس طرح سے وہ رب العالمین ہے وہ مالک العالمین بھی ہے۔ لیکن اس آیت میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے رب العالمین کے ذریعے سے لوگوں کے ذہن کو پہلے جھنجھوڑ دیا کہ وہی رب العالمین ہے، لیکن آخرت کی جانب توجہ دلانے کے لیے مخصوصاً یہاں پہ ذکر ہوا مالک یوم الدین، کہ وہ یوم الدین کا مالک ہے۔ تو مالک بالکل کلیئر ہے، واضح۔ یوم یہ بھی بالکل واضح سی بات ہے، اور یوم سے مراد جو ہے ایک خاص وقت بھی لیا جا سکتا ہے، دن بھی لیا جا سکتا ہے۔ اور یوم کے بارے میں توجہ رہے کہ تمام سیاروں میں یوم کی جو مقدار ہے وہ الگ الگ ہے، کیونکہ یوم وجود میں آتا ہے اس زمین میں کس چیز سے وجود میں آتا ہے؟ زمین کی 2 حرکتیں ہیں، ایک حرکت ہے خود اس کے اپنے گرد، ایک اس کی حرکت ہے اور گردش ہے سورج کے گرد۔ جو اس کے گرد اس کی حرکت ہے، اس سے یوم وجود میں آتے ہیں، لیل وجود میں آتے ہیں یعنی دن، اور جو سورج کے گرد اس کی حرکت ہے اس سے موسم اور سال وجود میں آتے ہیں۔ یہی بالکل کیفیت ہے دیگر ستاروں کی بھی اور سیاروں کی بھی۔ تو لہٰذا بعض سیاروں کے دن بڑے ہیں، بعض سیاروں کے دن چھوٹے ہیں۔ قیامت کا دن کتنا بڑا ہوگا؟ تو وہ بعض جگہ روایتوں میں بیان ہوا تفصیل سے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کتنا بڑا ہے؟ 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر۔ تو یوم سے یہاں پر مراد ہے خاص قسم کا ٹائم پیریڈ، جو دنیا کا یہ 24 گھنٹے کا ہے۔ باقی سیاروں میں جائیں تو وہاں پر الگ ہے۔ جو قیامت کا ہے یوم، وہ کتنا طویل ہے یہ صرف علم خداوند تبارک و تعالیٰ کو ہے، کیونکہ مختلف روایات میں بھی اس کا طول بیان ہوا اور آیات میں بھی بیان ہوا کہ 50,000 سنہ، 1000 سنۃ مما تعدون، کہ اللہ کے نزدیک جو ہے 50,000 سال کے برابر ایک دن ہے۔ اسی طرح سے 1000 سنۃ مما تعدون، ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر میں۔ اب یہاں پر جو ہے مختلف زمان ہیں، مختلف وقت ہیں کہ جس کو ایک الگ انداز میں ڈسکس کیا جا سکتا ہے، فزکس کے حساب سے بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک موضوع جو انشاءاللہ کبھی تفصیل سے ڈسکس کریں گے کہ جو مکاتبہ تھا اور جو جو گفتگو تھی خط کے ذریعے سے، جو کانٹیکٹ تھا آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کا آئنسٹائن سے، تو آئنسٹائن کو بھی جس چیز نے بہت زیادہ اٹریکٹ کیا تھا شیعت کی جانب، اب وہ شیعہ ہوا یا نہیں ہوا لیکن شیعت سے متاثر تھا، اور اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ جو اس کا فارمولہ تھا E = mc²،
وہ فارمولے کی حد تک تھا، وہ تھیوری کی حد تک تھا، اس کو پریکٹیکل جو نظر آیا وہ شیعہ روایات میں نظر آیا، معراج کی صورت میں نظر آیا کہ جو آیت اللہ العظمیٰ برجردی کا یہ ایک ذوق تھا کہ کس آدمی کو کون سی روایت بھیجی جائے، تو انہوں نے آئنسٹائن کو جو روایت بھیجی تھی وہ معراج کی بھیجی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس وقت یہ ٹائم کے اوپر کام کر رہا ہے، اس کا موضوع فزکس ہے، تو آئنسٹائن کو انہوں نے بھیجا تھا، اور وہ جو روایت بھیجی تھی وہ معراج کی تھی کہ اشرف الانبیاء جب گئے اور واپس بھی آ گئے تو جو پیالہ گر رہا تھا، جو ان کے کپڑوں سے ٹکرایا تھا، وہ پانی گرتا رہا، اور اس دوران واپس بھی آ گئے، پتہ چلا یہاں کا ٹائم الگ ہے، وہاں کا الگ ہے۔ تو یوم میں یہ ساری بحثیں آ سکتی ہیں بڑے طویل طریقے سے، تو لہٰذا ہم بہت زیادہ طویل نہیں جا رہے، جو ایک ضرورت تھی جتنی، بلکہ اپنی ضرورت سے زیادہ بھی ہم نے اس کو اس وقت بیان کر دیا۔ تو مالک بھی بیان ہو گیا، یوم بھی بیان ہو گیا، اب رہ گیا موضوع دین کا۔ تو دین بھی جو ہے اردو میں ہمارے یہاں بالکل کلیئر ہے، دین ہمارا دین کیا ہے، لیکن یہاں پر جو دین ہے وہ ایک الگ معنی میں ہے، اور وہ ہے حساب کے معنی میں، کما تدینو تدانو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو یوم الدین کے معنی ہے کہ جس دن جو کرو گے اس کا نتیجہ تمہیں نظر آئے گا۔ مالک یوم الدین، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری چیزوں کا مالک ہے، لیکن یہاں پہ توجہ دلائیے آخرت کے لیے کہ وہ یوم الدین کا مالک ہے۔ اب ذہن توجہ رہے کہ اس دنیا میں جو ہے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پاس بہک جاتے ہیں، نشہ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو نشہ ہوتا ہے، وہ بھی غلط ہوتا ہے، لیکن کہا جا سکتا ہے چلو تھوڑا بہت نشہ ہو گیا اس کو معاف کر دو۔ مثال کے طور پر اگر کسی بادشاہ کو دولت کا نشہ ہو گیا، وہ بھی غلط ہے۔ خواتین سے گزارش ہے کہ گفتگو نہ کریں۔ اگر کسی بادشاہ کو نشہ ہو گیا دولت کا، وہ بھی غلط ہے، لیکن اگر ہم میں سے کسی کو نشہ ہو جائے ملین 2 ملین پہ، تو کہا جائے گا واقعاً پاگل ہے، اسے کس چیز کا نشہ ہوا ہے۔ اور کل ہم نے مثال دی کہ آیت اللہ العظمیٰ عبداللہ شرازی کے ایک فرزند تھے، خداوند تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے، جب بھی ہم جاتے تھے ان کے رکتے تھے، اور بڑی وہ طالب علموں کی خدمت کرتے تھے، تو انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ ان چیزوں سے نشہ ہو جاتا ہے، کبھی نشہ ہوتا ہے دولت کا، کبھی نشہ ہوتا ہے حسن کا، کبھی نشہ ہوتا ہے حتیٰ علم کا۔ تو انہوں نے مثال دی کہ بعض دفعہ لوگوں کو نشہ ہوتا ہے قدرت کا، وہ قدرت بھی کتنی، لوٹے کی قدرت، لوٹے کی حکومت۔ انہوں نے کیا مثال دی تھی کہ آپ کو کل دوبارہ کلیئر کریں کہ تہران جب ایران میں ہم تھے تو وہاں پر سفر کے دوران جب بسز سے جاتے تھے تو بیچ میں ایک جگہ خالی رکتے تھے، بسز رکتی تھیں ٹوائلٹ کے لیے، اور وہاں پر ٹوائلٹ کے باہر لوٹے رکھے ہوتے تھے، ایک آدمی کا وہیں پہ چھوٹا سا کمرہ ہوتا تھا، وہیں پر وہ لوٹے لگا کے جو ہے بیٹھا ہوتا تھا، اور 5 تمان 1 تمان 2 تمان جتنے اس کو دیں، بعض جگہ فکس ہوتا تھا، بعض جگہ یہ تھا کہ جتنے آپ دے دیں، اور پھر وہ جو ہے وہ کون سا دروازہ بند ہے کون سا دروازہ بند نہیں ہے، تو وہ کہتا تھا اب تم جاؤ۔ تو کیونکہ اس کے پاس ٹوائلٹ کی حکومت تھی، کیونکہ اس کے پاس لوٹے کی پاور تھی، تو بعض دفعہ اس کے لب و لہجے میں اکڑ ہوتی تھی، تم جاؤ۔ تو وہ فرماتے تھے آیت اللہ عبداللہ شرازی کے فرزند کہ بعض لوگوں کو لوٹے کی طاقت سے بھی نشہ ہو جاتا ہے۔ ایک روایت ہے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے، الناس نیام، انسان سو رہے ہیں، فَإِذَا مَاتُوا انتبہوا، جب یہ مریں گے تو صحیح معنی میں جاگیں گے، مریں گے تو جاگیں گے۔ یہ خاتون ہیں، ان کے بارے میں زیادہ ڈسکشن نہیں کریں گے، لیکن ان کو تو واقعاً تفصیل سے ڈسکس کرنا چاہیے، اور وہ جرمنی کی ایک بڑی اچھی اسکالر تھیں، اور اسلام پہ ان کی بڑی توجہ تھی، انہوں نے عربی بھی سیکھی، فارسی بھی سیکھی، اردو بھی سیکھی حتیٰ، اور خصوصاً صحیفہ سجادیہ پہ کام کیا، ائمہ کی روایات پہ کام کیا۔ انہوں نے اپنی قبر پہ وصیت کی تھی کہ یہی لکھنا، الناس نیام فَإِذَا مَاتُوا انتبہوا، انسان سو رہے ہیں، جب مریں گے تو بیدار ہوں گے۔ اور ان کا نام تھا این میری شمل، تو یہ آپ جا کے سرچ کر سکتے ہیں، ANNEMARIE، کیونکہ یہ جو ان کا اب تک بھی سرچ کریں گے تو یہ جرمن اس میں ہی آئے گا آپ کو، اور SCHIMMEL شمل۔ تو جیسے ہی آپ سرچ کریں گے تو ان کی فوٹو بھی آئے گی، اور ساتھ میں قبر کا کتبہ بھی آئے گا، اور اس میں یہی روایت لکھی ہے، الناس نیام فَإِذَا مَاتُوا انتبہوا، ہم سب سو رہے ہیں۔ تو صحیح معنی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مالکیت کا اقرار ابھی ہم نہیں کر پا رہے اس دنیا میں، اکثر کو نشہ ہے، اکثر نشے میں ہیں، غفلت میں ہیں۔ صحیح معنی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کا جو اقرار کریں گے سب کے سب، کب کریں گے؟
کہ جب دم نکل چکا ہوگا، سب کچھ ہاتھ سے جا چکا ہوگا، جیسے ہی دم نکلتا ہے طاقت کا احساس ہو جاتا ہے، لیکن صحیح معنی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت و طاقت اور قدرت کا جو ہمیں ہلکا سا ایک جلوہ نظر آئے گا، جس کے بعد شک وقت ختم ہو جائیں گے، وہ ہوگا روز محشر میں۔ اور اس وقت سب پکاریں گے واقعاً کہ جو ہم پڑھتے تھے مالک یوم الدین، یہ کتنی عظیم آیت تھی، آج ہمیں جلوہ نظر آیا کہ اللہ واقعاً مالک ہے۔ لیکن وہ مالک یوم الدین اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ اس دن تو بالکل اوقات میں آ جائیں گے ہم، سب سمجھ میں آ جائے گا، لیکن وہ مالک در حقیقت ہر چیز کا ہے۔ اور کیا ہی کمال ہو کہ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی السلام علیکم قدرت اور عظمت کو اسی دنیا میں پہچان لے اس سے پہلے کہ دم نکلے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ مالک کو قرآن مجید میں ملک بھی پڑھا جاتا ہے، حتیٰ خود سورہ حمد میں۔ لہٰذا بعض قاریوں کی اگر آپ تلاوت دیکھیں تو وہ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، تو وہ مختلف قراتیں ہیں، لیکن احتیاط یہی ہے کہ مالک ہی پڑھا جائے۔ ہم آپ جب نماز میں پڑھیں تو مالک یوم الدین ہی کہیں، نہ کہ مالک یوم الدین۔ معنی ایک ہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ملک بھی کہا گیا ہے۔ کب کہا گیا ہے؟ مثال کے طور پر سورہ حشر کی آیت نمبر 23 میں ملک القدوس السلام، تو صحیح معنی میں تو مالک ہر چیز کا وہی ہے۔ اور یہی نظریہ ہے ہمارے یہاں کس میں کہ جب کسی کی موت میں ہم پڑھتے ہیں، لیکن وہ صرف موت کے لیے نہیں ہے، جب بھی مشکل پیش آئے تو ہمیں پڑھنا چاہیے اور ہر حال میں پڑھنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں، اسی کی جانب واپس جانا ہے۔ جب ہم اللہ کے لیے ہیں تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، اصل میں سب کچھ اللہ کا ہے۔ یہ اس کا لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں دے دیا، ورنہ ہمارا کوئی بھی حق نہیں ہے اس پر، کوئی چیز ہمارے لیے اہل نہیں ہے، جو اس کا ہے وہ اس کا ہے۔ اس نے ہمیں دے دیا سو دے دیا، یہ نہ دنیا ہماری ہے، کوئی چیز ہماری نہیں ہے۔ اب آخرت کے لیے جو بیان ہوا تو بڑی توجہ دلائی کہ اس دن لوگوں کو واقعی یقین ہو جائے گا، اور ابھی سے یقین ہو جانا چاہیے۔ تو قرآن مجید میں سورہ انفطار کی آیت نمبر 19 میں بھی توجہ دلائی گئی الامر یومئذ للہ، کہ اس دن جو حکم ہوگا صرف اللہ کا ہوگا۔ اب یہ جو شفاعت کا موضوع آتا ہے منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہ جو شفاعت ہوگی معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی یا قرآن کی یا بعض مؤمنین کی، وہ کس کے ذریعے سے ہوگی؟ وہ کریں گے وہ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے طاقت سے ہوگی، اسی کے اذن سے ہوگی، بغیر اس کے اذن کے کچھ نہیں ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یہ بھی سورہ انفطار میں۔ یہ وہ دن ہوگا کہ جو کوئی آدمی کسی کے لیے کسی بھی چیز کا کچھ نہیں کر سکے گا، اور اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ندا ہوگی۔ سورہ مؤمن میں ذکر ہوا لمن الملک اليوم، کہ لوگوں سے کہا جائے گا آج کے دن کس کی حکومت ہے، یہ سوال ہوگا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ ان کو بتا رہا ہے، پتہ تو ان کو چل گیا ہے، سب اوقات میں آ جائیں گے، سب کی آنکھیں کھل جائیں گی، سارے پردے ہٹ جائیں گے۔ جو پردے پڑے ہوئے ہیں یہ ہماری دنیا میں ہم پر پڑے ہوئے ہیں، کبھی جہالت کے ہیں، کبھی مال کے ہیں، کبھی دولت کے ہیں، کبھی کسی چیز کے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے جواب آئے گا للہ الواحد القہار، یہ جو آج حکومت ہے، یہ جو آج طاقت ہے، یہ جو آج دن ہے، کس کا دن ہے؟ کون مالک ہے؟ للہ الواحد القہار، یہ جو واحد ہے اور قہار، جس کا ہر چیز پر غلبہ ہے، کوئی چیز اس کے غلبے سے باہر نہیں ہے، ہر چیز اس سے کنٹرول میں ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ اور مولا امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں خطبے میں فرماتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اس یکتا واحد کی حکومت ہوگی، جو ہر چیز پر غالب ہے مگر اس پر کوئی غالب نہیں ہے۔ قہار کے یہی معنی ہے کہ جو ہر چیز پر غالب ہے لیکن اس پر کوئی غالب نہیں ہے، وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ تو یہ گفتگو تھی اب تک سورہ حمد کے پہلے حصے کے بارے میں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زبان سے الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد ہے رب العالمین کے لیے، الرحمن الرحیم، کہ جو رحمان رحیم ہے، مالک یوم الدین، کہ جو یوم الدین کا، یوم قیامت کا مالک ہے،
اب یہاں سے لب و لہجہ بدلا ہے کہ اب انسان گفتگو کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، وہاں پر انسان کی جانب پیغام تھا اللہ کی جانب سے، اب یہاں پر انسان ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ جو پہلی گفتگو کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب اگر یہ ہوتا نعبدک و نستعینک تو کیا معنی ہو جاتے؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب جب یہ ترتیب ہوتی ہے نحو کے اعتبار سے کہ اس کو ہم تفصیل سے ڈسکس نہیں کریں گے، تو یہاں پہ معنی نکل جاتے ہیں جو کہا جاتا ہے، اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے، یا اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تیری ہی کہاں سے آتا ہے؟ یہ ہی کہاں سے آیا؟ ہی آتا ہے کہ جب ہم اس کا کو پہلے کر دیتے ہیں۔ نعبدو کا اگر ہوتا تو معنی کیا ہو جاتے؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اس کا کو پہلے کرنے کے لیے ایاک آیا، ایاک نعبدو، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ ایاک نعبدو و ایاک نستعین، اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہاں پر آ کر جو ہے لوگ منحرف ہو جاتے ہیں، وہ شیطان اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ شیطان صراط مستقیم پہ بیٹھا ہے، یہیں سے آ کے وہابیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو بلا شک عبادت صرف خدا کی، اس کے علاوہ کوئی نہیں کرتے، اور ہم سے بہتر عبادت کون کرے گا؟ جو نظریات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ائمہ اہل البیت علیہم الصلاۃ سے نقل ہوئے، وہ بخاری میں تھوڑی نقل ہوئے ہیں کہ جہاں پر آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاذ اللہ اپنی ٹانگ جہنم میں ڈالے گا۔ ٹانگ جہنم میں ڈالنے والے اور اس روایت کو صحیح کہنے والے ہمیں توحید بتائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو امرد کہنے والے، امرد کیا کسے کہتے ہیں؟ امرد کہتے ہیں اس لڑکے کو کہ جس کی داڑھی نہ نکلی ہو۔ اللہ کو معاذ اللہ اس کی صفات میں سے ایک امرد کہنے والے ہمیں توحید بتائیں گے۔ تمام اہل سنت مسلمان ہیں، لیکن ہمیں توجہ دلانی چاہیے، ہم پہ اٹیک نہ کرو، نہ قاتلانہ اٹیک، نہ نظریاتی اٹیک۔ اور یہ ذمہ داری ہے علماء شیعہ کی کہ اتحاد کی بات بھی کریں، ساتھ میں بتائیں بھی کہ دیکھو خالی حملے سے کام نہیں ہوتا، حملہ کرو گے تو جواب، تم ہمیں مشرک کہو گے، ہم صرف ایک سوال کر لیں کہ تمہارے یہاں نظریہ ہے کہ اللہ امرد ہے، امرد معنی کیا؟ کہ ایک بغیر داڑھی کے نوجوان لڑکے والا اس کا چہرہ ہے، تو کوئی جواب نہیں رہے گا۔ لیکن ہم تمہیں مسلمان مانتے ہیں، تمام سنی مسلمان ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو منحرف کیا گیا۔ آج الحمدللہ اہل سنت کی اکثریت ہے جو اہل بیت کو مانتی ہے، اور وہ اس اللہ کو مانتی ہے جو اہل بیت نے بتایا۔ وہ اس اللہ کو نہیں مانتے جو بخاری نے بتایا، اس اللہ کو نہیں مانتے جو بعض سو کالڈ اصحاب نے بتایا، وہ اس اللہ کو مانتے ہیں کہ جو اہل بیت نے بتایا۔ تمام اہل سنت مسلمان ہیں، لیکن وہ جو ہم پر اٹیک کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کبھی کبھی ان کو تھوڑا سا ڈوز دیں اور بتائیں کہ اٹیک نہ کرو۔ اتحاد کے لیے ضروری ہے، نہ ہم اٹیک کریں نہ تم اٹیک کرو، اور اتحاد کے لیے ضروری ہے جو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول نے چھوڑی ہے، قرآن و اطرت، اس سے متمسک ہو۔ تو ہم صرف عبادت اللہ ہی کرتے ہیں۔ اب یہ ذہن میں رکھیں، کسی سے اظہار محبت کرنا عبادت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ مریض کے پاس گئیں تو کس کے لیے گئیں؟ آپ کہیں کہ اللہ کے لیے گئیں، تو اللہ کے لیے گئیں تو مریض کے پاس جا کے اس کو سجدہ کیا ہے؟ نہیں، کہا جائے گا عبادت اللہ کی ہے، لیکن اس اللہ کی عبادت کو ہم نے کیسے انجام دیا ہے؟ مریض کی خدمت کے ذریعے سے۔ حتیٰ کتے کو اگر آپ نے پانی پلایا ہے تو کیا کہا جائے گا؟ کہا جائے گا اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ کی مخلوق کو پانی پلا کے، اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ کی مخلوق یعنی والدین کی خدمت کر کے، اللہ کی عبادت کی ہے روڈ پر سے ایک پتھر ہٹا کے، یہ سب عبادت ہے۔ تو اصل عبادت صرف ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کرتے ہیں، اور اہل بیت سے بہتر اشرف الانبیاء کے بعد کوئی عبادت کر ہی نہیں سکتا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس پہ مسئلہ حل ہو جائے، نعبدو پہ، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ پہ آ کے جو ہے وہ اٹکا دیتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ مدد بھی ہم صرف اللہ سے مانگتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یا اللہ اگر تو نے میری مشکل حل نہیں کی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہوں گا اور پھر تجھے یہ مشکل حل کرنی ہوگی۔ کہا جائے گا اگر ایسا کوئی کہتا ہے، کوئی مسلمان ایسا ہے؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ ہم اشرف الانبیاء کو رحمت للعالمین مانتے ہیں، لیکن بنایا کس نے ان کو رحمت للعالمین؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ بس جس طرح سے دوا سے مدد لینا، یہ کہنا کہ میں دوا کھا لوں گا آج صحیح ہو جاؤں گا، میں نے دوا کھا لی اب یہ صحیح ہو جائے گا،
کیا اس میں کہنے کی ضرورت ہے میں نے دوا کھائی ہے اللہ کی طاقت سے، وہ والی دوا جو اللہ نے بنائی تھی، وہ والی دوا جو اللہ کی طاقت سے ایک ڈاکٹر نے مجھے ڈائگنوز کر کے پرسکرائب کی تھی، وہ والی دوا میں کھا رہا ہوں، اب اگر اللہ کا اذن ہوا تو وہ والی دوا فائدہ دے گی؟ اتنا لمبا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ میں دوا کھا رہا ہوں اور یہ دوا فائدہ دے گی تو اس میں ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ ہم دوا کو اللہ کے علاوہ کچھ نہیں مانتے، دوا میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ بس جس طرح سے دوا کھانا عین توحید ہے، اللہ ہی نے اشرف الانبیاء کو رحمت للعالمین بنایا ہے، ان سے توسل کرنا اور ان کی آل سے توسل کرنا، خصوصاً مولا امیر المؤمنین کون ہے؟ نفس رسول اللہ ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ، مولا امیر المؤمنین اور اشرف الانبیاء بالکل ایک الگ پاور ہیں اللہ کے مقابلے میں، تو پھر یہ شرک ہوگا، کفر ہوگا۔ اور کون ایسا سنی ہے، کون ایسا شیعہ ہے جو یہ کہتا ہو کہ اشرف الانبیاء اور مولا امیر المؤمنین اللہ سے بے نیاز ہیں؟ خود اشرف الانبیاء فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا ہے۔ بس جو کچھ ان کے پاس ہے وہ اللہ کی جانب سے، جو کچھ ائمہ کے پاس ہے اللہ کی جانب سے۔ بس کسی سے بھی مدد مانگنا یہ سوچ کے، حتیٰ آپ سے بھی میں کہوں کہ یہ میرا کام ہو جائے اور ذہن میں رکھوں اب دیکھتا ہوں اللہ کیا کرتا ہے، یہ شرک ہے۔ لیکن اگر میرے ذہن میں ہے کہ آپ کو اللہ نے ایک وسیلہ بنایا ہے، آپ مجھے پڑھا دیں گے، آپ مجھے لکھا دیں گے، ٹیچر سے انسان توقع کرے یا ماں باپ سے توقع کرے یا کسی سے بھی توقع کرے، یہ عین توحید ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا مذائقہ نہیں ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس کے ترجمے کو بھی تیزی سے بیان کرتے ہوئے کوشش کریں گے آج اسے ختم کرنے اور بعد میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے جن کی برکتوں کی وجہ سے، جن کی وجہ سے اس نبوت کا نام ہے، اللہ نے سبب قرار دیا۔ اللہ اگر حضرت ابو طالب کے علاوہ کسی اور کو قرار دیتا، حضرت خدیجہ کے علاوہ کسی اور کو قرار دیتا، مولا امیر المومنین کے علاوہ کسی اور کو قرار دیتا۔ اسلام کو بچایا امام حسین علیہ السلام کے خون مقدس نے، لیکن اللہ نے سبب قرار دیا، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام جو ہیں پناہ گاہ تھے اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جن پہ یہ قرآن نازل ہوا۔ یہ قرآن جو ہے خود حضرت ابو طالب کی برکات میں سے ایک برکت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا یعنی ہمیں ہدایت دے، کس کی؟ صراط، صراط یعنی پات، ایک راہ۔ کون سی راہ؟ ٹیڑھی راہ؟ نہ، سیدھی راہ۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اب اگر ایک سلسلہ ہم نے پاکستان میں بھی کیا تھا قرآن کا ترجمہ کرنے کا، تو اس میں ہم بڑے آرام سے یہی بتاتے تھے کہ کون کون سے الفاظ ایسے ہیں جو تھوڑی سی دقت کے بعد کلیئر ہو جاتے ہیں کہ یہ تو ہمیں آتے ہیں، اتنا مشکل ہی کچھ نہیں ہے۔ تو ہدایت اردو میں ہے، لیکن اہدنا اردو میں نہیں ہے، فارسی میں بھی نہیں ہے۔ اہدنا ہماری ہدایت فرما، کس چیز کی جانب؟ صراط۔ کون سی صراط؟ اس کی خصوصیت کیا ہے؟ صراط مستقیم۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے جو روایتوں میں نقل ہوا؟ اللہ کی راہ، صراط اللہ، صراط اللہ ہے۔ بس حضرت آدم کے دور میں صراط اللہ کیا تھی؟ صراط آدم۔ حضرت نوح کے دور میں صراط اللہ کیا تھی؟ صراط نوح۔ حضرت ابراہیم کے دور میں صراط مستقیم کیا تھی؟ صراط نوح۔ حضرت ابراہیم کے دور میں صراط مستقیم کیا تھی؟ صراط ابراہیم۔ صراط مستقیم حضرت اسماعیل کے دور میں کیا تھی؟ صراط اسماعیل۔ پھر صراط موسیٰ، صراط عیسیٰ۔ اشرف الانبیاء کے دور میں صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اشرف الانبیاء کے بعد صراط مستقیم کیا ہے؟ خود اشرف الانبیاء سے پوچھا جائے، کیا فرمائے؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرۃ اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا، دوسرے میرے اہل بیت، جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کس چیز سے گمراہ نہیں ہوگے؟ یعنی صراط مستقیم پہ رہو گے، صراط مستقیم سے ہٹو گے نہیں۔ لہذا روایات میں ذکر ہوا اہل بیت علیہم السلام سے، خصوصاً امام جعفر صادق علیہ السلام سے، کہ جب پوچھا گیا صراط کے بارے میں، اب ان کے دور میں سوال ہو رہا ہے، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ نحن صراط اللہ، ہمیں صراط اللہ، ہمیں صراط مستقیم۔ آج کے دور میں یعنی امام زمان علیہ السلام کے دور میں صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط اللہ۔ صراط اللہ کیا ہے اس وقت؟ صراط امام زمان علیہ السلام۔
یہ صراط مستقیم. اہل بیت کے علاوہ جو بھی صراط یاد رکھیں سوائے گمراہی کے کچھ نہیں. جو اہل بیت کے علاوہ کہیں سے کچھ لیتا ہے وہ ابتداء گمراہی کی. حتیٰ اگر کوئی آپ سے کہے کہ بسم اللہ پڑھو مثال کے طور پر 50 دفعہ، آپ کو سوال کرنا چاہیے کس نے کہا؟ کسی پیر نے بتایا؟ نہ، 50 دفعہ نہیں پڑھوں گا، میں 60 دفعہ پڑھ دوں گا. میں وہ پڑھوں گا جو اہل بیت سے ملا ہے، میں وہ پڑھوں گا جو علماء اہل بیت سے ملا ہے. ہاں، علماء اہل بیت سے ملا ہے تو اہل بیت سے ملا ہے. کسی چیز میں بھی غیر اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی اطاعت کیا ہے؟ تقریباً کفر ہے. کل ما خرج من غیر هذا البیت فهو باطل. مولا امیر المومنین کی روایت ہے کہ جو کچھ اس گھر کے علاوہ کہیں سے بھی تمہیں ملے گا وہ کیا ہے؟ باطل ہے، گمراہی ہے. اگر وہ لیا تو صراط مستقیم پہ نہیں رہیں گے باقی. ہم ممکن ہے ایک دن رہ جائیں لیکن تدریجاً 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 ختم ہو جائے گا. لہذا کسی بھی دشمنان اہل بیت سے کچھ لینا، اس سے مراد یہ نہیں فزکس کیمسٹری نہ لیں، بات ہو رہی ہے دین کی. کسی بھی دشمنان اہل بیت کے لیے دل کو نرم کرنا، اول شیطان دل کو نرم کرتا ہے، بعد میں جو ہے وہ اسی جہنم میں لے جائے گا جہاں پر دشمنان اہل بیت ہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ تمام ملائکہ، تمام انبیاء، تمام اوصیاء، تمام مومنین جن و انس کی لعنت ہو دشمنان اہل بیت پر. اب یہ صراط کون ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، کہ جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمتیں نازل کی. یہ نعمتیں کن پہ نازل ہوئیں؟ انبیاء پہ نازل ہوئیں، ان کے اوصیاء پہ نازل ہوئیں. بس انبیاء اس نعمتوں پر کس پہ نازل ہوئیں؟ انبیاء پر، اوصیاء پہ. اسے ہم نے بیان کر دیا کہ صراط مستقیم صراط اللہ. انبیاء کے دور، حضرت آدم کے دور میں صراط آدم، حضرت نوح کے دور میں صراط نوح، حضرت ابراہیم کے دور میں صراط حضرت آدم، حضرت موسیٰ کے دور میں صراط حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کے دور میں صراط حضرت عیسیٰ، حضرت اشرف الانبیاء کے دور میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صراط حضرت رسول اللہ، اور باقی صراط ائمہ اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام 12. اور انہی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں اور برکتوں کو نازل فرمایا. نہ یہ کہ غیر المغضوب ہے، نہ ان کی صراط کے جن پہ غضب نازل کیا. اب عام طور پہ تفاسیر میں لکھ دیا جاتا ہے غیر المغضوب سے مراد کیا ہے؟ یہود. ہاں، بعض روایات میں یہ بھی ہیں کیونکہ ان پہ غضب نازل ہوا، ان کو بعض کو مسخ کیا گیا. لیکن غیر المغضوب کا دائرہ وسیع ہے. ہر وہ شخص کے جس پہ اللہ کا غضب نازل ہوا، اللہ کا قہر نازل ہوا کسی بھی صورت میں، اللہ ہمیں اس کی راہ سے بچائے. نہ فقط یہود کی، کوئی بھی خدا رسول اور ائمہ کے خلاف ہے جس پہ بھی اللہ کا غضب نازل ہوا. اور کون؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور وہ لوگ کہ جو گمراہ ہیں. اب یہ گمراہ کون ہیں؟ کسی بھی قسم کے گمراہ. دین میں اول گمراہی ہے اہل بیت کے علاوہ کسی جانب بھی جانا. یہاں سے گمراہی شروع ہوتی ہے تو اشرف الانبیاء سے دوری، اشرف الانبیاء سے دوری کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دوری. تو جن پہ اللہ نے قہر و غضب نازل کیا ان میں سے بھی، ان کی صراط سے بھی ہمیں بچا، اور جو گمراہ ہیں ان کی صراط سے بھی بچا. کس کی صراط پہ چلا؟ جس پہ نعمتیں نازل کی. وہ کون ہیں؟ انبیاء اور ان کے اوصیاء علیہم الصلاۃ والسلام. اب یہاں پر جو ذات کی ایک ہلکی سی بحث ہو جائے. عام طور پر اہل سنت برادران جو ہیں ہمارے اس کو دال کر دیتے ہیں، ولد ضالین، رمضان. اور یہ ہمارے انگلش میں بھی جو لوگ دال کر رہے ہیں، میں تو ہمیشہ رمضان لکھتا ہوں. تو یہ جو انگلش میں بھی رمضان کر رہے ہیں تو یہ اتنا مناسب نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ اسے کبھی ایک تفصیل سے الگ ڈسکس کرنا چاہیے. اہل سنت بڑے جو قراء ہیں، قاریوں کی جو کتابیں ہیں، انہوں نے بھی اس کو واضح کہا ہے، شیعوں نے بھی کہا ہے کہ ضاد جو ہے یہ ایک مشکل ورڈ ہے. لہٰذا اشرف الانبیاء سے بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی روایت نقل ہوئی، انا افصح بالضاد، میں تم سب میں زیادہ فصیح ہوں ضاد کے تلفظ میں. اس کا مطلب اس وقت بھی یہ مشکل موضوع تھا، لیکن خود اہل سنت کے بڑے قاریوں کا اقرار ہے. حتیٰ ایک کتاب ہے تبیین ضاد کے نام سے کہ ضاد اصل ہے کیا. اس میں بھی اس کے علاوہ بھی بہت سارے قاریان اہل سنت نے کہا ہے کہ ضاد کو دال کہنا بالکل غلط ہے، لیکن ضاد جو ہے نہ بالکل زے ہے نہ بالکل دال ہے، بلکہ زوئی کی جانب ہو تو بہتر ہے. وہی جو عام طور پہ شیعہ کرتے ہیں. اب ہمارے بعض لوگوں کو بھی شوق ہوا ہے، بعض قاریوں سے پڑھ لیتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
ہاں بعض دفعہ آپ کو محسوس ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ اس زبان کی نوک کو لگنا چاہیے یہاں سیدھی طرف یا الٹی طرف, ڈاڑھ سے پہلے والے حصے پہ, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو کبھی کبھی دال محسوس ہو جاتا ہے سننے والے کو تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن مخصوصاً دال نکالنا قطعاً غلط ہے, کہ جو اس وقت رائج ہو رہا ہے اور اسی کی ترویج ہو رہی ہے رمضان کے ذریعے سے. لیکن اب پوچھا جائے کہ مرض کو کیا کہیں گے پھر؟ مرد لگ, مرید, تو یہ مشکل ہو جائے گی. اب یہاں پر تھوڑی سی ضد ہے اس جانب سے کہ اچھے مشہور دنیا کے قاری بھی رمضان پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں آ کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پہ آ جاتے ہیں. یہ ایک ضد ہے,